بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ کسی دور دراز ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مہربان اور انصاف پسند بھی تھا۔ اس امیر کے محل کے پاس ایک بستی میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں الگ الگ گھروں میں ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ یہاں ان کی کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ دونوں بھائیوں کی طبیعت اور عادت میں بڑا فرق تھا۔ چھوٹا بھائی لالچی اور کنجوس تھا۔ اس کا کھیت بہت آباد اور ہرا بھرا تھا۔ اس کے یہاں پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ بہت دولت مند مشہور تھا۔ مگر اس شخص کو جس چیز نے بہت زیادہ مشہور کر دیا تھا وہ اس کا ایک سفید گھوڑا تھا۔ جن لوگوں کو گھوڑے کی سواری کا شوق تھا وہ سب اس گھوڑے پر للچائی ہوئی نظریں ڈالا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس امیر کو بھی اکثر یہ آرزو ستاتی رہتی کہ کاش یہ گھوڑا اس کا ہوتا۔ کہتے ہیں دولت میں بڑا زور ہوتا ہے۔ دولت سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں اور اکثر آرزویں پوری ہو جاتی ہیں۔ مگر اس گھوڑے کے معاملے میں امیر کی دولت بھی کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لالچی بھائی نے لوگوں کو اس گھوڑے کا بہت مشتاق پا کر اس کی قیمت بہت زیادہ لگا رکھی تھی، اس لیے کسی کو گھوڑا خریدنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لالچی شخص کے کھیت سے کچھ دور اس کے بڑے بھائی کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا۔ یہی کھیت ان دونوں میاں بیوی کی گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ اس کھیت سے جو کچھ پیدا ہوتا تھا وہ اتنا کم ہوتا کہ انہیں تنگی ترشی سے بڑی تکلیف اٹھا کر زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ بڑے بھائی کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ وہ بڑا شریف اور مہربان انسان تھا، لوگوں سے بہت نرمی سے پیش آیا کرتا تھا اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا تھا۔ امیر کو شکار کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن وہ کچھ دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ اتفاق سے امیر شہ سواری کے جوش میں ساتھیوں سے بہت آگے نکل گیا۔ ساتھی اس سے بچھڑ گئے۔ وہ جنگل میں گھوڑا دوڑاتا رہا۔ رات کے وقت بستی میں اسے دور ایک روشنی نظر آئی۔ تھک جانے کی وجہ سے اس نے سوچا اسی جگہ چل کر رات بسر کرنی چاہیے۔ روشنی والی جگہ ان دو بھائیوں میں سے بڑے بھائی کے گھر کی تھی۔ اس وقت بڑا بھائی شہر کی طرف گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑے بھائی کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ امین نے اس سے کہا، اماں جان، دن بھر گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے تھک کر چور ہو گیا ہوں، کیا آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے یہاں رات گزارنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ بڑے بھائی کی بیوی امیر کو نہیں پہچانی۔ اس نے کہا، اے راہگیر، ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے سبزی روٹی اور سونے کے لیے گھاس پھوس کے بستر کے سوا کچھ نہیں رکھتے، پھر بھی آپ جیسے راہ سے بھٹکے ہوئے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ شوق سے ہمارے یہاں رات گزار سکتے ہیں۔ امین نے خاتون کا شکریہ ادا کر کے اپنا گھوڑا مکان کے صحن میں ایک طرف باندھ دیا اور خود گھر میں داخل ہوا۔ خاتون امیر کے لیے روٹی اور سبزی تیار کر کے لائی۔ امیر آدمی بھوک سے بہت بے چین تھا۔ اس نے یہی روکھا سوکھا کھانا بڑی رغبت سے کھایا اور آرام سے سو رہا۔ صبح کو جب امیر نے جانا چاہا تو خاتون سے اپنا تعارف کرایا اور 10 اشرفیاں اس کی نظر کر کے اپنے گھر روانہ ہوا۔ دوسرے دن جب بڑا بھائی شہر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، انصاف کی بات یہ ہے کہ ایک رات کی میزبانی کا معاوضہ 10 اشرفیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے معاوضے میں امیر نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ہم اس کی دی ہوئی یہ رقم واپس کر دیں گے۔ فی الحال ہم اس کی پسند کی ہوئی سبزی اور روٹی خوان پر سجا کر اس کے لیے لے جاتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو بڑا بھائی یہ چیزیں تیار کرا کے امیر کے پاس لے گیا اور اس سے کہا، زمیندار صاحب، آپ نے ہمارے فقیرانہ کھانے کے معاوضے میں جو 10 اشرفیاں دی ہیں وہ ہمارے پیش کیے ہوئے کھانے کی قیمت سے بہت زیادہ ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں کبھی کبھی تھوڑی روٹی اور سبزی تیار کر کے آپ کے لیے لاتا رہوں۔ ممکن ہے میں اس طریقے سے آپ کی عنایت کا بدلہ چکا سکوں۔ امیر کو اس غریب کسان کا یہ برتاؤ اور احسان مندی کا جذبہ بہت پسند آیا۔ زمیندار نے بڑے بھائی کو ایک بڑا کھیت اور ایک بنا بنایا ہوا خوبصورت مکان انعام کے طور پر دے دیا۔ یہ خبر کسان کے چھوٹے بھائی تک پہنچی تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ امیر اگر تھوڑی سی روٹی اور سبزی کے بدلے میں ایک کھیت اور ایک مکان دے سکتا ہے تو اگر میں اپنا سفید گھوڑا اس کی نظر کروں گا تو وہ مجھے ضرور ایک محل دلوا دے گا۔ دل میں یہ منصوبہ بنا کر چھوٹا بھائی اپنا سفید گھوڑا ساتھ لیے ہوئے امیر کے محل پہنچا۔ اس سے ملاقات کی اور گھوڑا پیش کرتے ہوئے کہا، جناب والا، تھوڑی سی سبزی اور روٹی کے بدلے میں ایک گھر اور ایک کھیت عطا کرنا ایک بڑا انعام ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بڑے بھائی کے ساتھ جس محبت کا برتاؤ کیا ہے اس کے مقابلے میں میرے بھائی کی طرف سے جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کر دوں۔ اس خیال سے میں اپنا قیمتی سفید گھوڑا آپ کے لیے لایا ہوں۔ امیر بہت ہوشیار اور سمجھدار آدمی تھا اور اس لالچی شخص کو خوب جانتا تھا جو خیال چھوٹے بھائی کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ امیر اس سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے امیر نے اسے جواب دیا، ارے بھائی، تم نے بڑی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے اس سلوک کا بدلہ کیسے چکاؤں۔ تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، تمہارا کھیت اور مکان بہت اچھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں پائی جاتی۔ میں تمہاری محبت کا معاوضہ کس طرح ادا کروں؟ میں سوچتا ہوں کہ اس کا بدلہ کوئی بہت بڑی چیز دے کر اس سے ادا کروں۔ جانتے ہو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ تمہارا بھائی میرے لیے جو تحفہ اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ لایا ہے وہ میری نظر میں ان تمام تحفوں سے زیادہ قیمتی ہے جو اب تک مجھے کسی سے وصول ہوئے ہیں۔ اب میں اسی تحفے کو تمہاری نظر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر نے نوکروں کو حکم دیا کہ باورچی خانے کے اندر تحفے میں آیا ہوا جو خوان رکھا ہے لے آئے اور ہمارے اس دوست کے حوالے کر دیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ خوان لالچی چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا گیا۔ لالچی کسان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور امیر کے پاس سے ناکام لوٹا۔